الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم والذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کے 2 رکوع جو ابتدائی ہیں وہ پڑھ لیے تھے الحمدللہ، اور اس میں یہ ایک بات جو ہمارے سامنے آئی کہ یہ جو 2 رکوع ہیں یہ انسان کی جو شخصیت ہیں ان کو پہچاننے کے لیے بہت اساسی کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ دیکھیں ایک انقلابی تحریک کے پس منظر میں جو شخصیتیں سامنے آتی ہیں ان سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ویسے عام زندگی میں تو مطلب انسانیوں کی کئی شکلیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن جس معاشرے میں کوئی انقلابی دعوت، کوئی انقلابی تحریک شروع ہوتی ہے، وہاں پہ 3 جو شخصیتوں کا اظہار ہوتا ہے، اس پہ ہم نے کل بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی تھی۔ ایک تو مومن ہوتے ہیں جو حق کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو مان کر اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری استعداد اور پوری صحیح شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو تو الگ کر لیں، ان کو تو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور بہت اچھی جزا ہے۔ 2 اور طبقات جو وجود میں آتے ہیں، ایک کو کافر کہا گیا، ایک کو منافق کہا گیا۔ کافر کیا کرتا ہے کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے لیکن اپنے تعصب، اپنے تکبر اور اپنے ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ مطلب اچھا، یہ منافق جو ہوتا ہے وہ حق کو پہچان لیتا ہے اور اس میں پھر 2 آگے کنڈیشنز بن جاتی ہے۔ یا تو ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خود پرست ہوتا ہے، خواہش پرست ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، تو اس کو جہاں پہ دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے وہ وہیں پہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسلام کا اگر اسلامی ریاست ہے، اسلام کی حکومت ہے، تو چونکہ قانون سارا اسلام کا چل رہا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ دل میں بھی جانتا ہے کہ میں اسلام کو میں نے دل سے قبول نہیں کیا۔ یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ منافق یہ شعوری منافق ہے۔ ایک اور جو قسم ہے منافقوں کی وہ غیر شعوری منافق ہے۔ وہ حق کو سمجھ لیتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ اور اسلام میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہوتے آرام پسند ہے۔ اصل میں مرض ان میں بھی وہی ہوتا ہے، دنیا پرستی کا مرض ہوتا ہے، خواہش پرستی کا مرض ہوتا ہے۔ تو جب دین کے مشکل تقاضے سامنے آتے ہیں تو وہ ٹٹر کر رہ جاتے ہیں، رک کر رہ جاتے ہیں اور الٹے پاؤں بھاگ نکلتے ہیں۔ اب دونوں میں کیٹیگریز میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے، کافر میں اور یہ جو منافق ہے، ان میں مرض کا بڑا بنیادی فرق ہے۔ یہ جو کافر ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا پرستی کی وجہ سے حق کو چھوڑ دے، اصل میں یہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ جو سرداران قریش تھے، جو کفار کے سردار تھے، مشرکین جو تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی تمہیں ایک اللہ کو مل گئے ہو، مطلب وہی ہم پہ کیوں نہیں آئی، ہمیں کیوں نبی بنایا؟ یہ دیکھیں ہٹ درمی ہے، تکبر ہے۔ اب اس کے پیچھے وہ دنیا پرستی وغیرہ والا معاملہ نہیں تھا۔ ابو جہل کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھئی یہی ملا تھا اللہ کو، مطلب وہ رسول بنانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کافر کا، ہٹ درمی کا معاملہ، تکبر کا معاملہ۔ منافق کا معاملہ فی قلوبہم مرض، اس لیے ان کو دیکھیں، وہ پہلے جو 2 کیٹیگریز تھیں مومنوں کی اور کافروں کی، اس کو ایک رکوع میں سمو دیا گیا، چھوٹا سا رکوع ہے۔ دوسرا رکوع نسبتاً بڑا ہے اور اس میں پورا کا پورا خطاب منافقین سے ہے، کیونکہ یہ مرض بڑا خطرناک ہے۔ اور یہ مرض کل بھی اس پہ تفصیل میں بات ہوئی تھی۔ یہ کیا مرض ہے؟ دنیا پرستی، خواہش پرستی۔ مطلب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آخرت کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں اور یہاں کی عیاشی بھی نہ چھوڑیں، یہاں کا بھی سب کچھ اپنے پیٹ کے اندر کر لیں اور ادھر بھی جا کے جنتوں میں پھر تیرتے پھریں۔ تو یہ کوئی مذاق والی بات تو نہیں ہے۔ مطلب دیکھیں یہ سودا یہی ہے، یا تو وہ ایک روایت ہے کہ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں جانا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دیکھو تو بڑا آسان ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو تو دوسرا جنت میں ہوگا۔ اب اس کا ظاہری مطلب کیا ہے؟ دنیا میں دین پہ چلنا بڑا سخت ہوتا ہے، مطلب کانٹوں بھرا رستہ ہے، تو ایک قدم کانٹوں پہ رکھو، دوسرا تمہارا جنت میں ہوگا۔ اگر یہاں پہ کانٹوں سے بچنے کی کوشش کی اور یہاں کا قدم آرام دہ صوفے پہ رکھا تو اگلا قدم پھر کانٹے پہ ہوگا۔
بس یہ سمجھنے کی بات ہے ان نٹ شل. تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ بھی پولو کی سیج میں قدم رکھنا چاہتے ہیں, ادھر بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, ایک فیصلہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیں آج سورہ آل عمران میں ہم نے ایک آیت پڑھی, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ, وہ جو 7-8 چیزیں گنوائی گئی ہے کہ ان چیزوں کی محبت ہے. اللہ کہتا ہے کہ خود میں نے انسان کے اندر کھبائی ہے, ان چیزوں کی محبت ہے. لیکن آگے ایک وضاحت کر دی ہے, ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ تو دیکھیں یہ جو زندگی کا امتحان آپ لوگ دے رہے ہیں یہ اس کی متاع ہے, اس کے بغیر یہ امتحان ممکن ہی نہیں ہے. ابھی ہم وہ بات کر رہے تھے, ایک مثال میں نے دی کہ ایک خلائی اسٹیشن ہے, اس نے جانا ہے مریخ پہ جانا ہے یا چاند پہ, کہیں بھی جانا ہے. تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ اسٹیشن کو وہاں پہ پہنچایا جائے, لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے راکٹس کا استعمال ہوتا ہے, باقاعدہ اس کے ساتھ راکٹس لگتے ہیں, وہ اس کو ادھر پہنچا کے. تو راکٹ کا ان اٹ سیلف کیا فنکشن ہوا کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے. اب اسی طرح یہ جو ہمیں محبتیں گھسائی گئی ہیں, 7-8 محبتیں, سب سے پہلے عورت کو رکھا گیا, اس کے بعد بچوں کو, مال کو, سونے چاندی کو, سواریوں کو, گھروں کو. یہ جو ساری محبتیں ہم میں ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ اس امتحان سے ہمیں آسانی کے ساتھ یہ محبتیں نہ ہوتی تو ہم اس امتحان سے گزر ہی نہ پاتے. دنیا میں ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا. اگر مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہ ہو, مجھے عورت سے کوئی دلچسپی نہ ہو, مجھے کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہ ہو, مجھے اولاد سے کوئی دلچسپی, تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ ایک دن گزارنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے ایک دن سے دوسرے دن اور دوسرے سے تیسرے دن بھی لے کے جاتی ہے, کبھی اس کی محبت تو کبھی اس کی. تو اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے. ذالک متاع الحیات الدنیا. اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو امتحان سے بھی گزر جائیں گے اور انشاءاللہ آگے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اگر انہوں کو اپنا مقصد بنا لیا, مطلب آپ جا رہے ہیں مریخ پہ لیکن آپ راکٹ کے ساتھ چمٹ گئے کہ نہیں میں تو راکٹ کے ساتھ ہی چمٹنا ہے, تو راکٹ کا حال آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ پہ جا کے تو ڈز ختم, تو پھر آپ کا بھی وہی حال ہوگا. تو ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. مومن تو ارادہ کر لیتا ہے کہ بالکل اللہ نے جو ہدایت دی ہے میں نے اسی طرح سے ان چیزوں کو یوز کرنا ہے. کافر تو بس تکبر کے اندر پڑ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو کیوں مانوں, یہ مجھے کیوں نہیں مانتا. جہاں تک منافق کی بات ہے وہ اس گو مگو کی سچویشن, وہ راکٹ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کہ بس میں تو اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے, بس یہی مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 3 طرح کی شخصیات کے حوالے سے یہ جو پہلے 2 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے بہت امپورٹنٹ ہیں. اب دوسرے رکوع کے آخر میں 2 مثالیں بڑی زبردست قسم کی دی گئی. ایک کفار سے متعلق تھی, ایک منافقین سے متعلق. کفار سے متعلق کہ کفار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھیرا ہو, اس اندھیرے میں کسی بندے نے آگ جلا دی ہو, روشنی ہو گئی ہو, سب کچھ ماحول نظر آنے لگا ہو, لیکن جو ہی ماحول روشن ہو گیا اللہ نے ان کی اس بصارت کو ہی لے لیا. اب کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک باطل نظام چھایا ہوا تھا, اندھیرا چھایا ہوا تھا ماحول پر. وہ آئے, وہ نور خدا لے کر آئے جس سے ماحول میں ایک روشنی پھیل گئی. لیکن کفار نے کیا کیا؟ وہ تکبر اور ہٹ درمی کے اندر پڑ گئے کہ ہم ان کو کیوں مانیں. یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے اصل میں ان کی بصارت ہی چھین لی. تو وہ اندھیرے میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگ روشن کی اس کے روشنی سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملا, بس ختم ہو گئے. دوسری طرف پھر تمثیل پیش کی گئی منافقین کی کہ ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے کہ بارش ہو رہی ہو. اب دیکھیں نبی, بارش ہونے سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہو گئی تو قرآن کا نزول شروع ہو گیا. تو بارش کا مطلب ہے کہ اوپر سے قرآن کا نزول شروع ہو گیا, لیکن بارش کے ساتھ اندھیرے بھی ہیں اور کڑکدار قسم کی چمک بھی ہے اور ڈز ڈوز بھی ہے. اس کا کیا مطلب کہ قرآن اتر رہا ہے, اب قرآن کے ساتھ تقاضے اتر رہے ہیں. قتال کا تقاضا ہے, مال کھپانے کا تقاضا ہے, جان کھپانے کا تقاضا ہے. تو جب یہ تقاضے ساتھ آ گئے تو انہوں نے ان سے سننے سے انکار ہی کر دیا. مطلب مثال میں کیا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کھانوں میں اپنے انگلیاں ٹھوس لی ہے, تو تقاضے جب آئے تو انہوں نے منہ ہی موڑ لیا کہ بھئی ہم تو اس کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ میں قتال کروں, میں یہ کروں, میں وہ کروں. تو یہ دوسری تمثیل منافقین سے متعلق ہے کہ ان بدبختوں کو مطلب حق تو سمجھ آ گیا لیکن حق کے تقاضے پورے کرنے سے انکاری ہو گئے.
تو آخر میں یہ دو مثالیں دی گئی. اب انشاءاللہ ہم آگے تھوڑا سا بڑھیں گے. دو رکوع میں 3 شخصیات کا ذکر ہو گیا. اب تیسرا جو رکوع ہے اس میں دیکھیں وہ بات دوبارہ ذہنوں میں مستحضر کر لے کہ یہ مدنی صورت ہے. اس سے پہلے 2/3 قرآن کا نزول ہو چکا ہے. مکی جو قرآن ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب مکی قرآن میں جو دین کا ایک فلسفہ ہے اس کا لب و لباب آپ سمجھ لیں، اس کی ایک بریف سمری پیش کی گئی. وہ بریف سمری کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اجمالاً دے گا تو ایمان باللہ ہے، اللہ پہ ایمان لے کے آنا ہے. لیکن اگر تفصیل میں جائے تو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ. یہ 2 کیوں ضروری ہیں؟ ایمان باللہ اگر اللہ کو ہم نے مان لیا، دیکھیں یہود کی طرف بھی وہ پہلے 2 رکوع میں اشارہ تھا نا کہ یہود بھی تو اللہ کو مانتے تھے. ساتھ میں یہ 2 ایمانیات کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ایمان بالآخرت نہیں ہوگا تو بس خدا کو پھر مانتے رہیں مطلب، لیکن آپ نے مرضی پھر اپنی چلانی ہے. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہی کرنی ہے تو پھر تو میری مرضی میں جو بھی کروں. تو ایمان بالآخرت اس لیے ضروری ہے. ایمان بالرسالت کیوں ضروری ہے؟ کہ بھئی اگر اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اس وائوے میں پاس ہونا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر وہ رسالت کے ذریعے مجھے معلوم ہوگا. مطلب یہ کتابیں جتنی بھی ہے یہ رسالت کے ذریعے آئی ہے. تو ان 3 ایمانیات کا ایک خلاصہ یہاں پہ اب بیان کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. ایمان باللہ، ٹھیک ہے. اچھا کون سا رب؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے آ گئے ہیں اس دنیا میں. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچ سکو؟ دنیا میں افراط و تفریط کے جھٹکوں سے بچ سکو، دھکوں سے بچ سکو، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. تتقون ذرا وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری. مطلب دنیا میں نے افراط و تفریط کے دھکوں سے کیسے بچنا ہے؟ میں نے کچھ سیکھنا ہوگا، مجھے کچھ مطلب یہ جو اللہ کی ہدایت آ رہی ہے اس پہ کچھ غور و خوض کرنا پڑے گا، تبھی میں بچ سکوں گا. اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی یہی مجھے بچانے والی چیزیں. تو اپنی رسپانسبلٹیز کو میں سمجھوں، میں ذرا دیکھوں کہ آسمانی ہدایت میں میرے لیے کیا ہے. یہ قرآن کی دعوت کو جو خلاصہ ہے نا، اس کو اگر آپ قرآن میں جگہ جگہ پہ یہ سورہ، خاص کر سورہ شعراء اور سورہ اعراف میں ہر نبی کا نام لے لے کر مطلب یہی دعوت ہے. ہر نبی کی، ہر رسول کی یہی دعوت ہے اپنی قوم کو. کیا؟ ان اعبدوا اللہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. کیوں؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت. یا قوم اعبدوا اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی بھی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن نے یہ جو جنات اور انسان ہیں ان کے جو غایت ہے، مطلب ان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو پیدا ہی عبادت کے لیے. تو اساسی دعوت اللہ کی یہی ہے کہ مجھے مانو، مجھے حاکم تسلیم کرو، مجھے مالک مانو، میرے بندے بن کے رہو یہاں پہ. یہ ایک اساسی دعوت ہے اور ہر نبی، ہر رسول کی یہی دعوت رہی ہے. تو اپنے رب کو مانو، اپنے رب کی بندگی کرو. کس رب کو؟ جس نے تمہیں بھی بنایا، جس نے تم سے پہلوں کو بھی بنایا. اب پہلوں کو بنانے میں بھی ایک فلسفہ اندر چھپا ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے تو اپنے ماں باپ کے دین کو نہیں چھوڑنا، ہمارے ماں باپ جس دین پہ تھے ہم تو اسی دین پہ چل رہے ہیں. تو اب والذین من قبلکم یہاں پہ بتا کے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ بھئی جس طرح تم مخلوق ہو، تم سے خطا ہو سکتی ہے، تم دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہو، تو تمہارے جو پہلے آباء و اجداد تھے وہ بھی تو مخلوق تھے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کو مت دیکھو کہ ہمارے آباء و اجداد کس راستے پہ چل رہے تھے، اس کو سمجھو کہ حق کیا ہے. اپنے ماں باپ کو چھوڑو. مطلب ہمیں بھی چونکہ میراث میں ہی یہ اسلام ملا ہے تو ہم میں بھی زیادہ تر تعداد انہی کی ہے کہ بس جو اسلام ماں باپ سے سیکھ لیے اسی پہ چل رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ آدھا ہو، چاہے وہ پونے ہو، لیکن بس اب ہم نے اسی پہ چلنا ہے. اس سے آگے ہم نے کچھ ماننے کی وہی نہیں کرنی. ہاں، ٹرینڈ کو فالو مت کرو. ایگزیکٹلی، حق کو فالو کرو، حق کو سمجھو، حق کو فالو کرو. ٹرینڈ سیٹر بنو، بجائے یہ کہ ٹرینڈ کو فالو کرو، ٹرینڈ سیٹر بنو. آگے فرمایا، اب دیکھیں اللہ کی تعریف جاری ہے
الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے تمہارے لیے دنیا کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور برسایا آسمان سے پانی۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو صرف آسمان سے پانی برسانے کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے پورا واٹر سائیکل ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کیسے مطلب بادلوں کا بننا، پھر بادلوں کا برسنا، پھر پہاڑوں کے اوپر یہ ٹھنوں جو گلیشیئرز پڑے ہوئے ان کا رکنا، پھر وہاں سے ندی نالوں کا جاری ہونا، پھر پانی کا نیچے آنا، اس سے زراعت کا ہونا، اور آخر میں سمندر کے اندر۔ یہ پورا واٹر سائیکل قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس کے ذریعے سے یہ جتنے بھی اناج ہے، یہ جتنا بھی خوراک ہم کھا رہے ہیں، یہ پھر اگتا ہے اور وہ تمہارے لیے رزق کے طور پر ہے۔ اب دیکھیں نباتاتی نظام کو یہاں پہ ڈیفائن کر دیا گیا، اور یہ نباتاتی نظام ہی ہماری ایگزسٹنس ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی کے جوہر سے۔ سلال من طین ہے کہ اس طرح کا کوئی لفظ ہے، وہ میں کنفرم کر دوں گا، بہرحال لیکن مٹی کے جوہر سے۔ اب یہ وہ مٹی کا جوہر ہے، یہ سبزہ نکلتا ہے، اسی کو ہم کھاتے ہیں، یا اگر گوشت کھاتے ہیں تو وہ جو جانور ہے وہ اس سبزے کو کھاتا ہے، اسی سے سارا کچھ ہمارا بن رہا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے جو نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ کہاں سے بنتا ہے؟ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں زمین سے لے کے، اسی سے وہ نطفہ بن رہا ہے۔ ماں کی طرف سے جو زائگوٹ آتا ہے وہ کہاں، اووم جو آتا ہے وہ کدھر سے بنتا ہے؟ وہ بھی ادھر سے ہی بنتا ہے۔ تو یہ جو قرآن دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نے تم کو مٹی کے جو، یہ بالکل آج میڈیکلی پروون دعویٰ ہے کہ ایسا ہی ہے کہ ہم اصل میں مٹی کے جوہر سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ بہرحال واٹر سائیکل کی طرف اشارہ کیا گیا، نباتات کے پورے نظام کی طرف اشارہ کیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو نہ ٹھہراؤ، نہ شریک گنواؤ اللہ کا کسی کو۔ انداد ند کی جمع ہے، ند اور ضد کہتے ہیں کسی کے مقابل کسی کو کڑا کر دینا۔ لا ضد لہو لا ند لہو، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کا نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ند ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں جہاں تک یہود کی بات ہے، یہود تو تھے ہی موحد، وہ تو اللہ کو ماننے والے تھے، ایمان باللہ تو وہ رکھتے تھے، اس لیے تو وہ دعوت بھی کرتے تھے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ دوسری طرف جو یہ مشرکین تھے، مشرکین مکہ جو تھے، یہ بھی اصل میں اللہ کو تو مانتے تھے۔ مطلب قرآن خود 2-3 دفعہ یہ دعویٰ ہے قرآن میں، یہی ہے نا، 2-3 دفعہ یہ میرے خیال میں کہ ان سے پوچھو کہ کائنات اور آسمان اور زمینوں کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں ہی کائنات کا خالق ہوں، تو یہ بھی سمجھ جاؤ کہ کائنات کا مدبر بھی میں ہی ہوں، اس کو چلانے والا میں ہی ہوں۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ ہم تو یہ جو دیوتا اور دیوتائیں ہیں، ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اوتار ہیں۔ مطلب اللہ نے تخلیق تو کر دی ہے سب کچھ، لیکن اب وہ آرام سے نعوذ باللہ بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ سارا نظام جو چلا ہے یہ دیوتا اور دیوتائیں چلا رہے ہیں، تو مطلب ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مانگے بس۔ یہ مطلب جس طرح سول بیوروکریسی ہوتی ہے، صدر تو اوپر بیٹھا ہوتا ہے لیکن ڈی سی اور اے سی نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اوبیسلی ہر کام کے لیے صدر کے پاس تو کوئی بھی نہیں جاتا، اے سی، تو وہ اس کو بھی ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی چونکہ دیوتا ہے یہ کام کرنے کے لیے، تو اللہ سے مانگنے کی ڈائریکٹ ضرورت کیا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور آخرت میں یہ ہماری شفاعت کریں گی۔ اللہ نے اس کی نفی کی ہے کہ نہیں، کوئی میرا ضد اور کوئی میرا ند نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی پتہ بھی اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے میرے ساتھ کسی کو، میرا ند کسی کو مت بناؤ، میرا ضد کسی کو مت، لا ضد لہو ولا ند لہو۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے نا وحدت کا، توحید کا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا کہ ما شاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ جواب کیا تھا، رسپانس کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ کائنات میں مشیت صرف اللہ کی چلے گی۔ اب دیکھیں یہی قانون
ہدایت کے لیے بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرمایا گیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں, آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے, آپ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں, ہدایت دینا یہ میرے ہاتھ میں, اندر باہر میں جانتا ہوں انسان کا. اب جس میں اندر سے ہدایت کی طلب ہے اس کو ہدایت مل جائے گی, جس میں طلب ہی نہیں ہے اس کو میں کہاں سے, مطلب یہ مفت میں بانٹنے کی چیز نہیں ہے, یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے اللہ. ہدایت ایسی چیز نہیں ہے کہ میں مفت میں کسی کی جیب میں رکھ دوں گا, سوال نہیں پیدا ہوتا. طلب ہونی چاہیے, پھر جو عملی تقاضے ہیں اس کے کو لینے کے لیے وہ سارے پورے ہونے چاہیے, تب میں کسی کو ہدایت دوں گا, ورنہ تو بالکل بھی نہیں. تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اچھا اب دیکھیں, یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس رکوع میں ایمان ثلاثہ کا ذکر ہے, خلاصہ یہی ہے اصل میں ہمارے دین کا. تو ایمان باللہ کا ذکر ہو گیا, اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ. کون سا رب؟ اس کی تعریف بھی آ گئی, تمہیں پیدا کیا, تم سے اگلوں کو پیدا کیا, پھر یہ سارا نباتاتی نظام اللہ چلا رہا ہے, یہ سارا واٹر سائیکل اللہ چلا, اس رب کی عبادت کرو. اب ایمان بالرسالت پہ بات آ گئی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس طرح کی ایک صورت ہی لے آؤ پھر, اگر تمہیں کوئی اس میں شک ہے. اب دیکھیں ونس اگین یہ مدنی صورت ہے, مکی قرآن سارا کا سارا سامنے موجود ہے. اب مکی قرآن میں دو اس طرح کے چیلنجز پہلے سے آ چکے ہیں. مکی قرآن میں پہلے یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو اس طرح کا کوئی قرآن بنا کے لے آؤ پورا کا پورا. پھر ایک دوسرا چیلنج دیا گیا کہ چلو پورا قرآن تو چھوڑو, 10 صورتیں اس طرح کی لے کے آ جاؤ. اب آخری درجے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یار کوئی ایک صورت ہی چلو لے کے آ جاؤ, اگر تمہیں اتنا ہی کوئی شک ہے اس کے کلام اللہ ہونے میں, ایک صورت لے کر آ جاؤ. اب ایک صورت سورہ کوثر بھی ہے, ایک صورت سورۃ العصر بھی ہے, اس طرح کی کوئی ایک صورت. الحمدللہ آج 1450 سال بیت چکے ہیں, اس چیلنج کو کوئی توڑ نہیں سکا. اب دیکھیں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت شعراء کا دور تھا, فصاحت و بلاغت کا دور تھا, ان کے سامنے یہ چیلنج آیا کہ بھئی توڑ سکتے ہو تو توڑو. کوئی نہیں توڑ سکا, بلکہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی نے کعبے پہ سورۃ الکوثر لٹکا دی, 3 آیات, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب وہ لٹکا دی, اس کا مطلب کیا تھا کہ کوئی اس طرح کی صورت ہو بنا سکے تو بنا کے لے آؤ. اب وہاں پہ بڑے بڑے شعراء موجود تھے, کسی بڑے شاعر نے رات کے اندھیرے میں اس پہ آخری جملہ لکھا, ما ھذا کلام البشر, یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں. یہ حال تھا. مطلب دیکھیں شعراء نے تو ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے. اس کے بعد یونان کے فلسفہ اور منطق کا دور آیا, یہ ارسطو کا اور یہ افلاطون کا اور یہ پتہ نہیں کس کس کا فلسفہ, اور اسی طرح منطق. اب یہ اس فلسفے اور اس منطق کا حملہ جب اسلام پر ہوا تو ایک طرف امام غزالی صاحب کھڑے ہو گئے, ایک طرف امام ابن تیمیہ صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے یورپ کے منطق کو منطق سے کاٹا. کس نے؟ امام ابن تیمیہ نے. غزالی صاحب نے کیا کیا کہ یونان کے فلسفے کو فلسفے سے کاٹ دیا, جو دین کا ہمارا فلسفہ ہے. تو منطقی لوگوں نے اور فلسفیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے. آج دور کس چیز کا ہے؟ سائنس کا. آج سائنس بے بس ہے اس قرآن کے سامنے. سائنس نے پہلے کیا کہا کہ دنیا رکی ہوئی ہے, سورج گھوم رہا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے اپنی اسکول کی کتابوں میں, سب کو پتہ ہوگا. پہلے سائنس کا یہ دعویٰ رہا ہے. پھر تھوڑا سا آگے چل کے کہ بھی غلطی ہو گئی, اصل میں سورج رکا ہوا ہے, دنیا گھوم رہی ہے. تھوڑا سا آگے جا کے کہا کہ 1960 1950 کی دہائی کی بات ہے کہ بھائی یہ بھی غلط ہے, مطلب اس کائنات میں تو کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے, سب دوڑ رہے ہیں آگے پیچھے. یہی بات سورہ یاسین میں 1450 سال پہلے اللہ نے کہی کہ یہ جو سورج ہے یہ اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے اور کوئی چیز نہیں رکی ہوئی. ہر چیز یہاں پہ فی وکل فی فلک یسبحون, ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے. اب یہ کون کہہ سکتا ہے 1450 سال پہلے, جو کہ آج ثابت کر رہی ہے سائنس. ہبل کا ٹیلیسکوپ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو راکٹ بھی ہے تو چاند پہ بھی جاؤ تو ادھر بھی جاؤ. آج وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے. یہ ہے اس قرآن کی تاثیر.
اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھے، یہ 1450 سال سے میں نے آپ کو کہہ دیا، یہ چھوٹا سا ایک چیلنج ہے. تو آپ کے سامنے کوئی بھی آ کے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے، یہ بات اس کے سامنے رکھے کہ بھائی پہلے ایک صورت لے کے آ جاؤ، سورۃ الکوثر کی طرح کی 3 آیات کی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، پھر آگے بات کریں گے. خاص کر آج کل کے جو دہریے ہیں، یہ جو اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتے ہیں، مطلب کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، لیکن بس اپنی کہتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ نہیں ہے. یہ منہ تھوڑ جواب ہیں ان کے سامنے کہ یہ پہلے پورا کرو، اس کے بعد بات کریں گے. تو فاتو بصورت من مثلی، اگر تمہیں واقعی اس میں کوئی اصل میں، تو دیکھیں اب کیا اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ آگے بات آ جائے گی کہ اصل میں تو تمہیں شک نہیں ہے، اندر اپنے جھانکوں وہ اللہ ہے کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کا کوئی، اس چیلنج کا کوئی وہ نہیں ہے. تو اصل میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس طرح کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں شک ہے، تو پھر لاؤ اس طرح کی ایک صورت ہی لے آؤ. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے بھی نہیں، اپنے سارے تمام ساتھیوں کو بھی بلا لو، چاہے وہ شیاطین ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، جو بھی ہو، سب کو لے آؤ اور یہ چیلنج پورا کر کے دکھاؤ. ان کنتم صادقین، یہاں پہ وہ بات آ گئی. اب دیکھیں قرآن کا انداز یہ ہے کہ یہ اپنے اندر جھانکنے کی بات کرتا ہے کہ یہ اب دیکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج دینے والی بات ہے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب آگے کوئی بڑی خطرناک بات آ رہی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تمہارے اچھے بھی اس طرح نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ چیلنج کا انداز ذرا دیکھیں، یہ خدائی انداز ہی ہو سکتا ہے، مطلب یہ میں اور آپ کیا اس طرح کا چیلنج، یہ خدائی انداز ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تمہارا باپ بھی ایسا نہیں کر سکے گا، تو پھر کیا؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے جا رہی ہے کون؟ انسان اور پتھر. اب یہاں پہ پتھر کی بات کیوں کی گئی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے، اس کی آگ اور اس کی جو بھڑک ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس کی شدت بڑی خطرناک ہوتی ہے، لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. دوسرا یہ جو اپنے دیوتاؤں کی مورتیں بناتی تھی، وہ کس سے بناتے تھے؟ پتھر سے. تو قیامت کے دن جہنم میں ان کے ساتھ ان کی مورتیوں کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہوتا رہے کہ یار یہ تھے جن کی ہم عبادت کرتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ جہنم ہم نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے. اب دیکھیں ایمان بالرسالت کا ذکر ہو گیا، کتاب. اب کتاب کون لے کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. پہلے ایمان باللہ کا ذکر ہوا، پھر کتاب کا یعنی کہ ایمان بالرسالت کا ذکر ہوا، اب جہنم کا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور جو پتھروں کا ساتھ ذکر ہے اس میں بتا رہی ہے کہ یعنی وہ لوگ جن کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بالکل اس طرف بھی اشتہار آپ لے کے جا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اس سورہ بقرہ میں ہی وہ ہے نا کہ ان کے دل پہ سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، اور پتھر تو پھر بھی اس میں سے مارا جو بھی ہے. اچھا آگے یہ تو کفار کا ذکر ہو گیا. مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ بشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو، اہل ایمان کو، وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ایسے جنات ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہ جنت کا جو لفظ ہے عربی میں اس کے معنی ہے چھپی ہوئی جگہ. اس کو باغ کیوں کہا جاتا ہے؟ باغ کیا کرتا ہے کہ باغ کا سبزہ زمین کو چھپا دیتا ہے، اس لیے اس کو باغ کہا جاتا ہے. اوپر سے آپ دیکھیں نا، آپ کو زمین نظر نہیں آئے گی، آپ کو سبزہ ہی نظر آئے گا. تو جنت کا ترجمہ اس لیے باغ کے اس میں کیا جاتا ہے معنی میں. اصل میں جنت چھپی ہوئی جگہ وہ کہتے ہیں. اور وہ حدیث ذہن میں لے آئیں کہ یہ جس جنت کی بلکہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے، اس علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ابتدائی ضیافت کے لیے ایک جگہ اللہ نے بنائی ہے. جو اصل جنت ہے اس کے بارے میں وہ حدیث ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہے وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. وہ بالکل چھپی ہوئی جگہ ہے. وہ مومن ہی اس کو وہ کریں گے، کیا کہتے ہیں، ایکسپلور کریں گے. مومنین ہی اس کو ایکسپلور کریں گے، اور کوئی اس کو ایکسپلور نہیں کر سکتا. تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما
رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا، کوئی پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر جنتیوں کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں وہی چیز دی جا رہی ہے جو اس سے قبل بھی ہم کھاتے رہے ہیں، مطلب یہ تو ہم اس سے پہلے بھی اس کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ اب اس سے متعلق بھی دو آ رہا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہی جو ابتدائی نزل ہوگا تو وہاں پہ جو پل وغیرہ پیش کیے جائیں گے جنتیوں کو، تو وہ وہی ہوں گے جو دنیا میں ہم مطلب یہی انگور، یہی انار، یہی کھجور، یہ سارا ذکر ہے قرآن میں۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اس کا ذائقہ کوئی عجیب ہوگا، مطلب ذائقے میں کوئی مناسبت نہیں ہوگی، اس کا ذائقہ کوئی بڑا عجیب ہوگا۔ ایک خیال تو یہ ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ جنت میں بھی وہی پل اور وہی جو ثمرات ہیں وہی ہمیں ملتے رہیں گے، لیکن ذائقے ان کے بدلتے رہیں گے۔ انسان میں ایک مرض یہ بھی ہے نا کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے، ایک ہی طرح کا کھانا کھانا، بہت زبردست کھانا ہو، ایک دفعہ کھائیں گے، دوسری دفعہ کھائیں گے، تیسری دفعہ آپ کا دل بھی نہیں کرے گا اس کو دیکھنے کو کہ یار یہ کیا بار بار۔ تو وہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، مطلب اس کے ذائقے بدلتے رہیں گے، وہ سیکریٹس آپ پہ نئے نئے صبح شام نازل ہوتے رہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک باز بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اچھا، یہ یہاں پہ مطلب وہ جو دین کا ایک خلاصہ ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا۔ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان ثلاثہ۔ ایمان ثلاثہ میں کیا کیا شامل ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت، تینوں کا تذکرہ ہو گیا۔ تذکرہ بھی ہو گیا اور بڑے زبردست انداز میں ہو گیا، ان کو کاٹ کے رکھ دیا، کافروں کو اور منافقوں کو کاٹ کے بھی رکھ دیا۔ اب آگے کچھ ضمنی مسائل بھی تھے وہاں پہ، مطلب یہ جو چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو لے آؤ، اس طرح کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، چلو پورے قرآن کو تو چھوڑو۔ اب یہ چیلنج تو وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن اعتراضات وہ اٹھاتے رہتے تھے قرآن پہ۔ اب یہ ایسا ہی ہے کہ یہ پیچھے جو بڑی زبردست قسم کی تصویر کسی مصور نے تخلیق کی ہے کہ اس پہ آپ سب اعتراض اٹھانے لگے کہ بھئی یہ تو غلط ہے، یہ تو ٹھیک نہیں، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے۔ پھر آپ کو کوئی دعوت دے کہ چلو آؤ یہ برش پکڑو، تم اس کو ٹھیک کر لو، وہ سارے بھاگ جائیں۔ یہ اسی طرح کی بات کہ مطلب اعتراضات تو اٹھا رہے ہیں، وہ چیلنج دیا تو چیلنج سے سارے بھاگ گئے، لیکن اعتراضات بہرحال وہ کرتے رہتے تھے۔ اب ایک اعتراض کو لیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید میں مچھر کا ذکر ہے۔ اب انہوں نے اعتراض اٹھانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ عجیب کتاب ہے، آسمانی کتاب اس کو کہتے ہیں، مطلب اس میں مچھر کا ذکر ہے، پھر اس میں مکھی کا ذکر ہے، پھر اس میں مکڑی کا ذکر ہے، تو یہ تو بڑی کوئی مطلب حقیر چیزیں ہیں، تو اگر ان حقیر چیزوں کا ذکر آ رہا ہے تو یہ کلام اللہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو مطلب کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا، کہ اللہ اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال پیش کرے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اصل میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی تشبیہ دینی ہو تو اس سے جو چیز مماثلت رکھتی ہے اسی کی تشبیہ دیں گے۔ کوئی حقیر چیز کہ آپ نے تشبیہ دینی ہو تو کسی حقیر چیز کی مماثلت پیش کریں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بات ایٹم بم کی کریں اور یہاں پہ پانی کی بات شروع کر دیں کہ پانی ایٹم بم کی طرح ہوتا ہے، کون مانے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر مچھر کے لیول کی کوئی چیز ہے تو بس مماثلت تو پھر اسی سے ہی بنے گی، اس کی تشبیہ تو ادھر سے ہی ملے گی۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال پیش کرے، فما فوقہا، یا اس سے بڑھ کر کوئی مثال پیش کرے۔ یہ فوقہا جو ہے اس سے بڑھ کر، اب اس میں بھی دو طرح سے اس کا مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ کم تر اور حقیر ہونے میں مچھر سے بھی کم تر چیز کی مثال بھی اگر اللہ پیش کرے تو اس پہ بھی کوئی عار اللہ محسوس نہیں کرتا، یا اس سے اوپر کی کوئی چیز۔ اب دیکھیں قرآن میں ہی مچھر کا ذکر بھی ہے تو مکھی کا ذکر بھی ہے، تو مطلب اس سے اوپر کا ذکر تو اس میں بھی اللہ کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ اصل بات کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ اہل ایمان ہیں، جو ایمان اللہ پر لے آئے ہیں، جو رسپانسبل لوگ ہیں، جو اصل میں اپنی رسپانسبلٹی کو پہچان کر اپنا کام کرنے میں مگن ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، تو ان کو پتہ ہے کہ یہی حق ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے بس یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ہمارے رب کی طرف سے۔ وہ جان گئے ہیں، وہ اپنی فطرت کو انہوں نے پہچان لیا ہے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، جنہوں نے اپنی فطرت کو چھپایا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ چھ مگویوں کے اندر پڑے ہوئے کہ بھئی یہ جو مثال اللہ نے پیش کی اس سے اللہ کیا اخذ کرنا چاہتا ہے، کیا مطلب ہے اللہ کا، نعوذ باللہ. وہ ان چیزوں کے اندر، جلیبیوں کے اندر پڑے ہوئے. اصل بات کو چھوڑ دیا. ہاں، پھر بات کو چھوڑ دیا. جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے مثال سے، اللہ اس کو چھوڑا ہوا ہے، مثال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی، یہ جلیبیاں بنانے والے جو ہوتے ہیں. اب اللہ کا جواب بھی پھر بڑا خطرناک، ایسا جواب کہ یضل بہ کثیرا، کہ اسی طرح سے ہم ضلالت میں مبتلا کرتے ہیں. کن لوگوں کو؟ ایسے لوگوں کو. ویہدی بہ کثیرا، اور اسی کے ذریعے سے، مطلب دیکھیں اسی قرآن سے لوگ ضلالت کا شکار ہو جاتے ہیں، اسی لوگوں سے لوگوں کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے. اسی انہی مثالوں سے، مثال کس میں؟ قرآن میں تھی. اسی قرآن سے ہم لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی سجا دیتے ہیں، اسی قرآن سے ہم لوگوں کو ضلالت کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں. اب اس سے ایک بات، ایک حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ جو ہدایت اور ضلالت کا یہ جو ایک رویہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے سبجیکٹیو کنڈیشن پر، انسان کے جو احساسات ہوتے ہیں، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ دل میں اگر ایمان ہوگا، دل میں طلب ہوگی ہدایت کی، تو ہدایت انسان کو مل جائے گی، اسی قرآن سے مل جائے گی. اور اگر دل میں خیر نہیں ہے، دل میں کجی ہے، نفسیات الٹی پلٹی ہے، تو وہ یہی قرآن پڑھ کر سرکشی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. ابو جہل کیوں سرکشی کے اندر؟ مطلب دیکھیں، وہ ابو جہل کو اگر آپ دیکھیں، وہ کرتے درتوں میں سے تھا مکہ کے. پولیٹیشنز دیکھیں، پولیٹکس کو سمجھتا تھا، کاروبار کو سمجھتا تھا، معاشرتی اقدار کو سمجھتا تھا. مطلب مکہ کے فیصلے جو کرنے والے لوگ تھے ان میں شامل تھا. اب وہ واقعات میں آتا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حیرت کا اظہار بھی کرتے تھے کہ یار اتنا عقل مند انسان، اس قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ دل میں کجی تھی، دماغ میں فطور تھا. تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ اسی سے گمراہ کر دیتا. وہ قرآن سے اور گمراہ ہوتا تھا، اس کے سامنے جتنا قرآن پڑھا جاتا تھا وہ اور گمراہ. تو وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. لیکن یہ جو آگے ایک آخری لائن ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین. اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ضلالت اور ہدایت کا فیصلہ ہے، یہ کوئی الٹپ نہیں ہوتا. ضلالت میں کس کو مبتلا کرتا ہے اللہ؟ وما یضل بہ الا الفاسقین. اس کے ذریعے سے ضلالت میں وہی مبتلا ہوتے جو فاسقین ہیں. فاسقین سے مطلب جو سرکش ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا تیسمار خان سمجھتے ہیں. اچھا، اب ان کی کچھ اوصاف بتائے گئے کہ یہ جو فاسقین ہیں یہ کون لوگ ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ سے اپنا عہد بعد اس کے کہ عہد کر لیتے ہیں. میثاق، ساقہ یا سو کو کہتے ہیں باندھنے کو. مطلب ان سے عہد، اللہ سے عہد باندھ کر اس کو پھر توڑ دیتے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا عہد جو ہم کر کے آئے اللہ سے، وہ کون سا عہد ہے؟ عہد الست. الست بربکم قالوا بلی. مطلب اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ تمام ارواح کو، انسانی ارواح کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد اور قرار لیا، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ ہم سب نے اقرار کیا کہ بالکل تو ہمارا رب ہے. اب قرآن میں ہی آتا ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر قیامت کے دن آ کے مجھ سے یہ مت کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. اسی طرح وہ قرآن میں ہی ایک ذکر ہے کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر اور آسمانوں پر اور کن کن چیزوں پہ، سب نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا. وہ کون سی امانت تھی کہ میری بندگی کی امانت کون پورا کر سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں، یہ ہم جو یہاں پہ آئے ہیں، یہ جو امتحان سے گزر رہے ہیں، یہ پورا کانٹریکٹ کر کے اللہ سے ہم آئے ہیں. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا. تو اب ہمارے مطلب سمجھے بوجھے بغیر اگر ہمیں اس امتحان میں جھونک دیا تو ظلم ہو جائے گا. تو یہ ظلم بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے سب ہمیں بتا دیا تھا کہ امتحان کی کیفیت کیا ہوگی اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سب ہمیں بتا دیا اور پھر اس کے بعد ہم سے عہد لیا کہ یہ تم کیا پورا کر سکو گے؟ مطلب یہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی. ہم سب نے کہا کہ بالکل تو ہمارا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم تمہاری بندگی کر کے رہیں گے چاہے جو بھی سچویشن ہو.
اس کے بعد یہ سارا ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ امتحان ہے، چلو اب تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ ہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے عہد الست، یا یہ ساری باتیں ہمیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ امتحان کے کمرے میں جب آپ جاتے ہیں تو کتابیں بند ہو جاتی ہیں، پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے ذہنی صلاحیت کو بروکار لاتے ہوئے اس سوالوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ ہوا ہے اصل میں قرآن میں یہ ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے سوال کریں گے کہ ہمیں اگر دوبارہ جانے کی اجازت مل جائے دنیا میں تو ہم ساری عمر سجدوں میں گزار کے آئیں گے۔ اللہ جواب کیا دیتا ہے کہ نہیں، ان کو میں نے دوبارہ بھیجا تو دوبارہ یہی کر کے آئیں گے۔ کیوں؟ دوبارہ بھیجوں گا تو دوبارہ بھی یہ پردہ میں ڈال کے جاؤں گا۔ مطلب دیکھیں اگر ہم اس دنیا میں آ جائیں اور اللہ کی یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوں کہ اللہ ایسا ہے اور جہنم ایسی ہے اور جنت، واللہ یہ کوئی سجدے سے بھی سر اٹھائے۔ امتحان تب ہی ہے کہ اس کو ذرا پردے میں رکھا جائے کہ ہون دس کہ اب ذرا اپنا عمل کر کے دکھاؤ۔ تو سب سے پہلے تو ان کے اوصاف میں پہلا وصف کیا ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا وصف وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ، ان رحمی رشتوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ کس لیے؟ پیچھے مقصد وہی ہوتا ہے، حب دنیا، مال کے لیے، حسد اور خواہش کے لیے صلہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ مطلب بائی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے، ہمارے معاشرے میں مطلب آئے روز ہم یہ باتیں سنتے ہیں، گاؤں میں یہ ہو گیا تو ادھر یہ ہو گیا تو وہاں پہ یہ ہو گیا۔ کس لیے؟ مال کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ تو پہلا وصف ان کا کہ اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیتے ہیں، دوسرا وصف ان کا رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، تیسرا وصف وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو فساد مچا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ جو ایک فساد دنیا میں مچا ہوا ہے، وعدہ خلافی۔ ہم اگر اسے ایک وصف کو پکڑ لیں کہ ہم اپنے وعدوں کو پورا کرنے لگے، 99% فساد ختم ہو جائے گا اس معاشرے میں سے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرے جو اللہ سے کر کے آئے، اس کے بعد آپس میں جو وعدے ہم کرتے رہتے ہیں اگر ان کو پورا کرنے لگے، یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ معاشرے کا 99% جو فساد ہے وہ وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ہے۔ اب ان کے اوصاف آپ کو بتا دیے کہ یہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ، وہاں پہ وعدے کی بات ہو رہی ہے، اللہ سے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ دوسرا وصف ان کا صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع تعلق کرتے ہیں۔ قطع تعلق بھی دیکھیں، اب میرا اپنے بھائی کے ساتھ اگر کوئی رشتہ ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے اصل میں، کہ وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کے یہ حقوق ہیں اور یہ اس کے فرائض ہیں، میں نے اس کو توڑ دیا، یعنی ان کے ساتھ کانٹریکٹ توڑ دیا، یعنی کہ ان کے ساتھ وعدہ۔ یہ جو وعدہ خلافی ہے اس کی وجہ سے وہ یفسدون فی الارض، فساد مچا کے رکھ دیتے ہیں زمین میں۔ آج پوری دنیا میں کیا فساد نہیں مچا ہوا؟ چلو امریکہ تو امریکہ ہے، یہ ہم تو مسلمان الحمدللہ اپنے وہ کہتے ہیں، اس سے زیادہ فساد ہمارے ملک کے اندر ہے، وعدہ خلافی۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ اصل میں خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب اس سے آگے قرآن مجید کا ایک بہت اہم فلسفہ سامنے آ رہا ہے جو آج نظروں سے بالکل اوجھل ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ذرا اشارتاً کہا تھا کہ آج ہمارا حل کیا ہو گیا ہے، اس دنیا پہ جو غالب تہذیب ہے اس کے 3 بنیادی وہ ہیں، اصول ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے، وہ تو نظر سے غائب ہے، لیکن کائنات ہمارے سامنے ہے، تو اللہ کو چھوڑو، نعوذ باللہ، کائنات پہ تحقیق کرو۔ اب ناسا کی وہ سٹوری میں نے آپ کو سنا دی کہ وہ ہمارا خون چوس رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو بس کائنات کے اندر گھسو، سارا مطلب انسانوں کا حق ادھر لگاؤ۔ دوسرا وصف کیا ہے اس غالب تہذیب کا کہ روح کو کس نے دیکھا ہے؟ ہمارے اندر روح ربانی ہے، اس کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن یہ جسم سب کو نظر آتا ہے، اس کے تقاضے سب کو نظر آتے ہیں، تو بس اس پہ توجہ دو، کھاؤ پیو، عیش کرو، مزے کرو۔ مطلب آپ اپنے اشتہارات کو دیکھ لیں، ٹی وی پہ جو اشتہارات آتے ہیں آپ کو کس طرف کی ڈائریکشن دی جاتی ہے؟ یہ زندگی ایک ہی دفعہ آتی ہے، تم کھاؤ پیو، مزے کرو، جی لیں۔ چاہے موبائل کا اشتہار ہو، چاہے مشروبات کا اشتہار ہو، چاہے کپڑوں کا اشتہار ہو، بس اسی طرف آپ کو کھینچا جا رہا ہے۔
کہ چھوڑو یہ باتیں، ہوگا تو ہوگا. یہ دوسرا وصف ہو گیا اس غالب تہذیب کا. تیسرا وصف کیا ہے؟ جنت دوزخ کو کس نے دیکھا ہے؟ مطلب وہ تو نظر سے غائب ہے، دنیا سب کے سامنے ہے، تو دنیا پہ توجہ دو. دنیا کماؤ، اس میں پھلو، اس میں پھیلو، اس میں پھولو، دوسرے کے پاؤں کاٹتے ہو، دوسرے کا سر کاٹتے ہو، جو بھی کرتے ہو، لیکن دنیا جمع کرو. یہ 3 اوصاف ہیں آج کے غالب تہذیب کے. اب بڑے خوبصورت طریقے سے ذرا اس فلسفے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. کیف تکفرون باللہ، بڑے پیارے انداز میں اللہ پوچھتا ہے کہ تم کیسے اللہ کو کفر کر سکتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. اب دیکھیں یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا. مردہ کون ہو سکتا ہے؟ جو پہلے زندہ ہو. مطلب اگر یہاں پہ اس طرح کی بات ہوتی نا کہ تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم تھے ہی نہیں، تو بات کچھ اور ہو جاتی. لیکن بات کیا؟ اب دیکھیں یہ قرآن ہے، اس میں کوئی نعوذ باللہ غلطی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو حق بات کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. تو بڑے تلے ہوئے الفاظ ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو. فاحیاکم، تو پھر میں نے تم کو زندہ کیا. اب یہ زندہ کیا کہاں پہ؟ اس دنیا کی زندگی میں نے تمہیں یہ زندگی دی. ثم یمیتکم، میں پھر تم پہ موت کو وارد کروں گا. ثم یحییکم، میں پھر تمہیں جلاؤں گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب دیکھیں یہ قرآن کا وہ عظیم فلسفہ ہے جو آج آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے. میں نے 3 جو اوصاف ہے اس غالب تہذیب، کیا ایسا نہیں ہے؟ دنیا سے یہ مطلب نظروں سے اور دماغوں سے یہ بات ہی آج اوجھل ہے. وہ غیب پہ کیوں؟ قرآن کی شروعات ہی اس بات سے ہوئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ یقین کریں گے وہی کامیاب لوگ ہیں. جو نہیں کریں گے یقین، ان کے حالات یہ ہوں گے جو بتایا جا رہا ہے. ثم الیہ ترجعون. اب دیکھیں دنیا میں آنے سے پہلے ہم مردہ تھے. یہ جو میں کو کہہ رہا ہوں نا کہ امواتا والا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہم معدوم نہیں تھے، مطلب ہماری ایگزسٹنس تھی، کسی شکل میں تھی، مردہ کی شکل میں. اب مردہ کو قرآن میں نیند سے بھی تشبیہ دی ہے، موت کو قرآن نے ہی نیند سے تشبیہ دی ہے کہ میں تم پہ اسی طرح موت کو وارد کرتا ہوں جیسے کہ تم رات کو سو جاتے ہو، اور قیامت کے دن میں تمہیں ایسے ہی اٹھاؤں گا جیسے تم رات کی نیند پوری کر کے صبح کو اٹھتے ہو اپنے بستر سے. تو یہ ہم مطلب دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ایک زندگی، وہ جو میں نے آپ کو عہد الست کہاں پہ ہوا تھا؟ ادھر ہی ہوا تھا، ہماری ارواح سے لے گیا تھا نا. تو ہمیں پہلے بنایا. اب ارواح کے بارے میں جو ذکر ہے وہ آگے قرآن میں آئے گا. ارواح کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ مردہ تھی تو اس کو نہیں، اس کو تخلیق کیا. اس کے بارے میں تخلیق کا لفظ آتا ہے. تو ہمیں ارواح کے طور پہ تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا. پھر یہ عہد الست، یہ کول و قرار ہم سے لے کے سلا دیا گیا. پھر اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ ہمیں زندہ کیا گیا. یہ ہمارا سب سے بڑا قید خانہ ہے. ہماری اصل جو ہے، جو روح ربا، وہ ہمارے اندر قید ہے، قلب کے اندر قید ہے. یہ تو ایک آپ اس طرح سمجھ لیں کہ گاڑی آپ کو چاہیے ہوتی ہے یہاں سے پشاور جانے کے لیے، تو ڈرائیور آپ ہوتے ہیں. تو اس جسم کی حیثیت اس گاڑی کی طرح ہے. یہ دنیا کا امتحان دینے کے لیے ہمیں یہ جسم دیا گیا ہے. باقی ہم تو اصل میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں دنیا کی زندگی اس جسم کے ساتھ عطا کی گئی. 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 100 سال ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جب مر جائیں گے تو جسم جہاں سے آئے گا ادھر ہی جائے گا. کہاں سے آیا تھا؟ زمین کے جوہر سے، زمین سے. تو زمین کے اندر روح ربانی جہاں سے آئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فلسفہ اصل میں ان نٹ شل بتایا گیا ہے، جو آج مطلب ان باتوں کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں آج کل. یقین کریں. اس سے آگے اب چونکہ خلافت کا وہ آ رہا ہے، مضمون آ رہا ہے، تو تمہیداً ایک بات بتا دی گئی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے یہ تمہارے لیے. میرے لیے ہے سے کیا مراد؟ مجھے خلافت دی گئی ہے زمین کی. مطلب میرے پاس جو کچھ بھی ہے زمین میں، مجھے اس پہ خلافت دی گئی ہے. وہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے کہ انما الدنیا خلقت لکم، یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وانتم خلقتم للآخرہ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. مطلب دیکھیں اس دنیا میں ہم نے ایک امتحان دینا ہے. اب آپ جب کمرہ امتحان میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں نا.
آپ کو میز چاہیے ہوتا ہے, آپ کو لکھنے کے لیے پیپر چاہیے ہوتا ہے, آپ کو پین چاہیے ہوتا ہے. وہ چیزیں نہ ہو تو آپ امتحان کیسے دیں گے؟ حوالہ نہیں دے سکتے. تو دنیا میں آپ کو ایک امتحان سے گزارنا ہے, تو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے, امتحان گاہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمارے لیے ہوتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی امتحان سے گزرنے کے لیے جو کچھ بھی دنیا میں یہ تمہارے لیے ہے, لیکن تم آخرت کے لیے ہو. تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, دنیا کو تو میں نے تمہارے لیے بنا دیا ہے, جو کچھ بھی اس میں ہے تمہارے لیے میں. ثم استوی الی السماء, پھر میں نے آسمان کی طرف متوجہ ہو کے اس کو ٹھیک کیا. کیسے ٹھیک کیا؟ فسواہن سبع سماوات, تو اس کو میں نے بنایا 7 آسمانوں کی شکل میں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, 7 آسمان کی حقیقت یہ آج تک سائنس اس کو سمجھ نہیں سکی. یہ جو تبارک الذی بیدہ الملک, یہ جو سورہ ملک ہے, اس میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ بے شک ہم نے یہ جو نزدیکی آسمان ہے, دنیا کا آسمان ہے, اس کو ہم نے چراغوں سے سجا دیا ہے. اب دیکھیں آج ہمیں سائنس کہتی ہے کہ چاہے ہبل ٹیلیسکوپ ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, آبزرویبل یونیورس جو ہے, ہم اسی چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں جہاں تک لائٹ ہے, جہاں پہ لائٹ ہے. جہاں پہ لائٹ نہیں ہے, اندھیرا, اس کو ہم آبزرو بھی نہیں کر سکتے. اب سورۃ الملک میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو روشنی ہے تو صرف پہلے آسمان میں, مطلب پھر جو آگے 6 آسمان ہیں اس میں تو روشنی ہی نہیں ہے. اب وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ جنتیں ہیں. مطلب میرا تو یہی گمان ہے مار, لیکن اطلاع نہیں ہے. بلیک ہول ہے اور اس کے آگے پھر نظر ہاں نظر نہیں آتا, وہ تو بلیک ہول, بس بلیک ہول ان کی انتہا ہے نا, اس سے زیادہ اور کیا کہیں کہ یہ اس سے آگے بس بلیک. اب یہ سچویشن ہے. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ حدیث بھی یہاں پہ بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہوگا کہ یہ 7 آسمانوں کا مطلب کیا پیمانہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ جیسے صحرا میں کوئی رنگ, یہ رنگ میں ادھر رکھ دوں صحرا میں, تو یہ دوسرے آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان کی, کہ سہارا ڈیزرٹ آپ ذہن میں ذرا لے آئیں, اس میں یہ ایک رنگ. پھر تیسرے آسمان کی حیثیت پہلے دوسرے آسمان کے اس میں کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ سہارا ڈیزرٹ میں آپ ایک رنگ رکھ دیں. اسی طرح جاتے جاتے 7ویں آسمان کی حیثیت 6 آسمانوں کے لیے ایسی ہے جیسے سہارا ڈیزرٹ میں ایک رنگ رکھ دیں. اس کے اوپر جو پانی ہے, بتایا جاتا ہے نا روایت سے کہ 7 آسمان ہے, اس کے اوپر پانی ہے, اس کے اوپر اللہ کا تخت لگا ہوا ہے, تو پھر پانی کی حیثیت 7 آسمانوں سے ایسی ہے. اور پھر آخر میں جو اللہ کا تخت ہے اس کی حیثیت یہ باقیوں کے لیے ایسی ہے کہ سہارا ڈیزرٹ میں آپ کسی رنگ. اب یہ سچویشن ہے. تو فرمایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم, اور بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اچھا, یہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کا میں نے آپ کے سامنے ایک وہ تھوڑا سا تذکرہ کیا. اس کو سورہ غافر میں اور بھی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا ہے. اب یہ سورہ غافر یہ مکی صورت ہے, مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آیات نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ سورہ غافر کی آیات ہم سامنے تھی. وہاں فرمایا گیا تو یہ جہنمی فریاد کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا, تو نے ہمیں 2 دفعہ جلایا, اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ کیا ہے؟ جواب آئے گا بالکل بھی نہیں ہے, اب تمہیں یہاں بھی رہنا ہے. لیکن نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ تو نے ہمیں 2 دفعہ ہم پہ موت طاری کی. ایک موت تو یہ ہے جب ہم اپنا 60-70 سال پورا کر کے جائیں گے. اب دوسری موت کدھر ہے؟ وہ دنیا میں آنے سے پہلے والی موت کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں, اور اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں کوئی موت نہیں آنی. پھر تو پہلے عالم ارواح کی زندگی, اس کے بعد ایک موت, پھر دنیا کی زندگی, اس کے بعد ایک موت, اور پھر آخرت کی زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہے, وہ ہمیشہ تک چلتی رہے گی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب اس سے آگے خلافت کا موضوع آ رہا ہے. اس سے آگے جو خلافت کی بات آ رہی ہے, اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ الذی خلق لکم ما فی الارض, وہ ایک اشارہ کر دیا گیا نا, اشارہ کر دیا گیا. تو اب چونکہ خلافت کا تعلق سیاست کے ساتھ جا کر پھر آگے جڑتا ہے, جی, اور اس سے پہلے اگر ہم یہ جو آیت ہے وہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ اس نے تمہارے لیے زمین میں
کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنے گے، تم سب کے لیے، اس کا پھر یعنی اکنامکس سے تعلق بنتا ہے؟ ڈیفینیٹلی سر جی، دیکھیں یو آر ہیئر ایز اے مینیجر، آپ نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. مطلب آپ کو جب مینیجر بنایا جاتا ہے نا کسی پروگرام کا، کسی پروجیکٹ کا، تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، کرو مینیجر. کیونکہ خلق لکم کا ہے نا، خلق لکم، یعنی اس تو میں جس طرح آپ پروجیکٹ پہ جاتے ہیں تو ایسا ہو ہاں، جس میں تمام انسانوں کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹ پہ جب مینیجر بنایا، وہاں پہ اکانومکس بھی ہوتی ہے، وہاں پہ فائنینس بھی ہوتا ہے، وہاں پہ مٹیریل چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ نے سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ہیومن ریسورس بھی ہوتا ہے، وہاں پہ وقت کو بھی آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ساری چیزیں آپ نے مینیج کرنی ہے. یہی جی سیاست بھی ایک مینجمنٹ ہے نا. سیاست آپ کس کو کہتے ہیں؟ پورے ملک کو مینیج کرنا یہ سیاست ہے. زیادہ سوفسٹیکیٹڈ. ہاں، بس سوفسٹیکیشن بڑھتی جاتی ہے سر جی. مطلب اس کمرے کو مینیج کرنا بڑا آسان ہے، اب اس کے مقابلے میں کوئی پورا ایریا میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو مینیج کرو، وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. پھر میں آپ کو پوری ریاست دے دوں کہ اب اس کو مینیج کرو، اور آخر میں دنیا کی خلافت. تو بس یہی چیزیں ہیں سر جی، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے سارا. بہرحال فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تیرے رب نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے لگا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. اب ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ اللہ کی نظر میں ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے. آپ کی جو بھی حیثیت ہو، مطلب اتنا اختیار آپ کو اللہ نے بہرحال دیا ہوا ہے. اپنی کل بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اور کچھ بھی نہ ہو نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کٹیا میں رہتے ہو، فٹ پاتھ پہ رہتے ہو، پھٹے ہوئے کپڑے آپ نے پہنے ہو، اس جسم کی خلافت آپ کے پاس ہے. تو پوٹینشلی ہر انسان اللہ کی نظر میں خلیفہ ہے. ہاں، جو اللہ کو پہچان کر، اس کو خالق مان کر، اس کی مان کر چلے تو وہی خلیفہ بن سکتا ہے. جو اس کو حاکم نہ مانے، خود حاکم بن کر بیٹھ جائے، خود فرعون بن کر بیٹھ جائے، اس کے لیے کوئی خلافت نہیں ہے. ہماری دین کا یہ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے پھر کوئی خلافت نہیں ہے. خلافت، اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے اللہ کو ماننا ضروری ہے، یہ شرط ہے. جو اللہ کو نہ مانے اس کے لیے کوئی خلافت نہیں ہے. ہاں، وہ وقتی طور پر اقتدار حاصل کر سکتا ہے، وہ وقتی طور پر پاور حاصل کر سکتا ہے، وہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. بہرحال خلافت وہ نہیں کر سکتا. اب خلیفہ کی حقیقت کو بھی ذرا سمجھ لیں. مطلب خلیفہ کی حقیقت ایک، اگر ان سنگل ورڈ میں آپ کو کہوں تو نائب. خلیفہ، نائب کو خلیفہ کہا جا سکتا ہے. اب نائب سے متعلق یا خلیفہ سے متعلق ایک عام غلط فہمی بھی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ یا یہ جانشین جو ہوتا ہے یہ کسی کی موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے. مطلب کسی کی زندگی میں کوئی کسی کا خلیفہ یا کسی کا نائب نہیں بن سکتا. یہ غلط فہمی ہے. ہمارے گاؤں میں بھی خانوں کا ایک نظام چلتا ہے کہ ایک خان ہے تو جب تک وہ زندہ ہے وہی خان ہے، جب مر گیا تو اس کے بیٹوں میں سے کوئی خان. تو وہ والا یہ خلافت اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بات اب اس ضمن میں اگر وہ انگریز والا دور، ڈاکٹر صاحب یہی مثال دیتے تو بڑی زبردست مثال ہے، سمجھ آ جاتی ہے بات. اگر انگریزوں کا دور آپ ذہن میں لے آئیں کہ جب انگریز یہاں پہ حکمران تھا، ہم غلام تھے، تو یہ نظام کیسے چلتا تھا کہ وہ جو بادشاہ یا ملکہ ہوتی تھی وہ کہاں پہ ہوتی تھی؟ انگلستان میں. یہاں پہ کون ہوتا تھا؟ وائس رائے. وائس رائے کا کام کیا ہوتا تھا کہ جو بھی احکامات ملکہ سے یا بادشاہ سے، ہز میجسٹی گورنمنٹ یا ہر میجسٹی گورنمنٹ سے جو بھی ہدایت آ جائے، اس کو من و عن بغیر کسی تغیر و تبدل کے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ وائس رائے کا کام ہوتا تھا. اور جن معاملات میں کوئی واضح ہدایت نہیں آئی، وہاں پہ وائس رائے کے لیے کیا حکم ہوتا تھا کہ علاقے کی کیفیات کے مطابق، سچویشن کے مطابق بیسٹ ججمنٹ دو. لیکن وہ ججمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ اسے ہمارے امپائر کو مزید استحکام ملے. اب یہ ان اے نٹ شیل مطلب وائس رائے کی حیثیت، یہی آپ سمجھ لیں کہ خلافت اسی کو کہتے ہیں. اس دنیا میں ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. ایک تو ایکسپریس ہدایت آ رہی ہے قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں موجود ہے ہمارے ہاتھوں میں. کچھ چیزوں میں ایکسپریس ہدایت ہمیں مل گئی ہے کہ کس معاملے میں آپ نے کیا کرنا ہے. بعض سچویشنز ایسی ہیں کہ اس میں کوئی ایکسپریس ہدایت نہیں ہے. اب اس میں کیا اجتہاد کا راستہ کھلا ہے، مشاورت کا راستہ کھلا ہے. سب مل بیٹھ کے حالات کو دیکھ کے کوئی بیسٹ ججمنٹ نکالو. مطلب لیکن وہ بیسٹ ججمنٹ کیسی ہونی چاہیے کہ جس سے اوورال جو اسلامی نظام آپ نے قائم کیا ہے اس کو استحکام ملے، یہ نہ کہ اس میں کوئی کمزوری آ جائے.
تو یہ ان نٹ شیل اگر میں کہوں کہ بس یہی حیثیت اصل میں خلیفہ کی ہوتی ہے اس دنیا میں. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ میں تو بنانے لگا ہوں زمین میں اپنا ایک خلیفہ. فرشتوں نے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو وہاں پہ مطلب زمین میں بنائے گا اس کو خلیفہ جو وہاں پہ فساد مچا دے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہاں پہ خون خرابہ کریں. اب فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہو گیا؟ ایک سوال تو ذہن میں آتا. اب اس میں دو آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین میں جنات کا بسیرا تھا اور انہوں نے زمین میں فساد مچا کے رکھ دیا تھا. اور دیکھیں یہ ایک منطقی بات بھی ہے. آج سائنس ہمیں کیا کہتی ہے کہ بگ بینگ سے متعلق کہ پہلے کچھ نہیں تھا، سنگولیرٹی تھی، پھر اس مطلب ایک نقطہ تھا، پھر اس نقطے میں نور، لائٹ وہ اس کو کہتے ہیں، خنک نور پیدا ہوا، پھر ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، یہ سارے کرے بن گئے. ان ہی کروں میں سے ایک کرہ زمین کا بنا. اور یہ زمین شروع سے اس حالت میں تو نہیں تھی، پہلے یہ مطلب آگ کی صورت میں تھی، سلگتی ہوئی ایک. اب جنات کو بھی آگ سے بنایا گیا ہے. تو اس وقت یہ بالکل غالب امکان ہے کہ جب یہ کرہ جب ایک سلگتا ہوا اس کے صورت میں تھا تو ہو سکتا ہے یہاں پہ جنات رہ چکے ہوں. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات رہ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ فساد مچا کے رکھ دیا تھا. تو فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ انسان جائیں گے، یہ بھی فساد مچا کے رکھ دیں گے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے. دوسری بات جو ایک اصولی بات کہ آپ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں، مطلب آپ جب کسی کو کسی پروجیکٹ پہ مینیجر بناتے ہیں تو اس کو اختیارات بھی تو دیتے ہیں نا، ورنہ وہ کیسے کام کرے گا. تو خلیفہ کے ساتھ چونکہ یہ اختیارات والا معاملہ ہے تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ اختیارات میں تو پھر گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح پولیٹیکل سائنس کا ایک وہ ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ، اور ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی. جو ایبسولوٹ اتھارٹی وہ تو کرپٹ ہوتی ہے. ویسے بھی اتھارٹی تھوڑی بہت بھی انسان کے پاس ہو تو اس کی بھی کرپشن کی ٹینڈنسی اس میں ہوتی ہے. تو چونکہ اختیار میں کرپشن کی ٹینڈنسی ہوتی ہے تو فرشتوں نے یہ گمان کیا کہ اگر ان کو اختیار ملے گا تو یہ پھر فساد مچائیں گے وہاں پہ. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو وہاں پہ فساد مچائے گا اور خون خرابہ کرے گا، اور ساتھ میں اپنی خدمات پہ پیش کی. اب دیکھیں یہ ایک رائے ہے علماء کی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم دیکھو تمہاری تسبیح اللہ بیان کرتے ہیں تمہاری حمد کے ساتھ، اور ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں. مطلب ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ اگر خلیفہ پھر بنانا ہی تو ہمیں بنا دو، مطلب ہم پھر خلوص کے ساتھ یہ سارا کچھ کریں گے. اس پر اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیں وہ ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ یہ ساری کائنات بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ بات تو اللہ ہی جانتا ہے، مطلب فرشتوں کو یہ کہا، یہ سب کچھ طے تھا. اسی قرآن میں لکھا ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتاب مبین میں لکھا جا چکا ہے. یہ حق و باطل کا مار کا یہ طے تھا. باطل کا سردار ابلیس کو بننا تھا، حق کا جو وہ ہے علم یہ انسانوں کے ہاتھ میں آنا تھا. یہ پہلے سے یہ سارا کچھ طے تھا. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ تو انسان کا بھی ذکر نہیں ہے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے گا. یہ تو انسان کی کریشن تو پہلے کا ڈرا ہے. یہ تو سر جی دیکھیں آدم کا حیولہ بنا کے یہ بات کی گئی ہے کہ میں بنانے لگا ہوں خلیفہ، اشارہ اس کی طرف ہے. دیکھیں ابھی وہ بات کھل جائے گی نا. تو قال انی اعلم ما لا تعلمون، اب وہ بات آ گئی. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اس نے سکھایا، اللہ نے سکھایا آدم کو علم الاسماء. اب یہ جو علم الاسماء ہے مطلب تمام اشیاء کے نام. آپ تھوڑا سا اگر غور کر لیں تو ہماری یہ جو زبان ہے، بلکہ کسی بھی زبان کی میں بات کروں، چاہے انگلش ہے، عربی ہے، پشتو ہے، اردو ہے، یہ اصل میں یہ ہماری زبان کی بول چال جو ہے یہ سب اسماء کا مرکب ہے.
مطلب یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اسما کو الٹ پیر کر کے تو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں بس. اگر کوئی فعل بھی ہے، فعل وہ بھی اصل میں نام ہم نے اس فعل کو دیا ہوا ہے. کرکٹ ہے تو ایک فعل، لیکن نام دیا ہوا ہے نا ہم نے کرکٹ. اب میں آپ کو ہاکی کا اگر لفظ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کے ذہن میں بیٹ تو نہیں آئے گا، کوئی اور چیز آئے گی. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اصل میں اسما کا مرکب ہے. تو یہ علم الاسماء، کیونکہ یہ کیپیسٹی بھی تھی. اب فرشتوں کو یہ کیپیسٹی تو نہیں دی تھی، آدم کو یہ کیپیسٹی دی تھی. تو اس کو پھر سکھا دیا اللہ نے علم الاسماء. کسی چیز کو کوئی نام دینا بھی ایک ذہانت کا کام ہے، اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور اس کے ساتھ دوسرے ناموں کو وہ رکھنا، یہ بڑا پیچیدہ کام ہے سر جی. یہ کیپیسٹی انسان کے پاس ہی ہے. تو یہ جو ہیومن نالج تھا، یہ جو پوٹینشیل نالج تھا، یہ سارا کا سارا مطلب قیامت تک اب جتنی بھی چیزوں نے ظاہر ہونا ہے ان کے نام، یہ سارا پوٹینشیلی آدم کو دے دیا گیا تھا. ایکوائرڈ نالج اس کو کیا، ایکوائرڈ نالج اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کچھ دیکھتا ہے، کچھ سنتا ہے، پھر اپنے دماغ میں اس کو انالائز کرتا ہے، ایک نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتا ہے. تو بہت بڑا محافظ خانہ بھی ہے. پھر اس نے کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، اس سے ایک اور نتیجہ اخذ کیا، پھر ان دونوں نتیجوں کو آپس میں ٹیلی کیا، اس سے ایک اور نتیجہ حاصل کیا، اس کو محفوظ کیا. یہ اسی طرح یہ علم بڑھتا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہانڈی چھڑی ہوئی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے آگ جب نہیں تھی تو کسی نے 2 پتھروں کو ٹکرایا ہوگا، اس سے شعلہ نکلا ہوگا، اس سے آگ جلی ہوگی، تو کسی نے آگ ایجاد کر لی ہوگی. دیکھیں اب نتیجہ سامنے آ گیا، اس کا انالیسس کر کے ایک نتیجہ سامنے آ گیا. پھر اسی آگ پہ کسی نے ہانڈی رکھی ہوگی تو اس کے اوپر جو سر تھا وہ ہلنے لگا، تو کسی کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یار یہ جو بھاپ ہوتی ہے، جو اسٹیم ہوتی ہے، اس میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے، تو اسٹیم انجن بن گیا. اسی طرح یہ علم ہوتے ہوتے ہوتے، اور یہ پچھلے 1 صدی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے اس علم کا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. مطلب یہ آج جو علم جہاں تک پہنچا ہوا ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بہت ذہین بندہ بھی ہو، بہت کوئی ڈاکٹر بھی ہو، وہ اپنی فیلڈ کے علم کو جانتا ہوگا. اوورال علم جہاں تک پہنچ چکا ہے نا، اوورال کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور یہ جو ایکسفولیشن آج کے دور میں ہو چکی ہے، اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو دجال کا دور ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً. اگر سٹارٹ نہیں بھی ہوا تو زیادہ دور نہیں ہے. وہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اس ٹیکنالوجی اس کے قبضے میں ہوگی، رزق اس کے قبضے میں ہوگا، بارش اس کے قبضے میں ہوگی، کہ آج یہ سب کچھ ہو نہیں گیا. تو علم وہاں تک پہنچ چکا ہے الٹیمیٹلی، جہاں پہ دجال کا اب تو. بہرحال علم الاسماء سے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی ہیں. یہ پوٹینشلی وہی علم ہے جو آج تک ایکسفولیٹ ہو رہا ہے. یہ آدم کو پوٹینشلی دے دیا گیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر عرض کیا مطلب پیش کیا ان تمام چیزوں کو جن کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے تھے، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اب ذرا دیکھیں اب وہ بات آ گئی ہے. وہ جو فرشتوں نے خود کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم بھی ہیں، ہم سے یہ کام کرا لو، تو اب کہا کہ اگر تم واقعی سچوں سے کیا مراد، کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، خلافت تم کر سکتے ہو، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہاں پہ وہ کیپیسٹی کی بات آ گئی کہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی. اب انہوں نے کیا، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا سب نے مل کے کہ اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی انہی چیزوں کا پتہ ہے جو علم تو نے ہمیں دی ہے، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں جانتے. اب دیکھیں فرشتوں کا اس کائنات میں ان کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے سامنے اس ملک کو، اس ریاست کو چلانے کے لیے پوری ایک سول سروس بنی ہوئی ہے نا. کوئی اے سی ہے تو کوئی ڈی سی ہے تو کوئی پولیس میں ہے تو کوئی فوج میں ہے. یہ سارا مطلب یہ جو سول سروس ہے یہ اس ریاست کو چلاتی ہے. اسی طرح یہ کائنات کو چلانے میں فرشتوں کو وہی کردار ہے. یہ سول سروس کے طور پہ کام کرتے ہیں. کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کوئی رزق کا فرشتہ ہے، تو کوئی بارش کا فرشتہ ہے. یہ روایت سے ہمیں پتہ ہے. وہ طائف والا واقعہ یاد کر لیں کہ طائف میں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا تو بعد میں ایک فرشتہ آیا. انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ پیس کے رکھ دیتا ہوں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، کیا عجب کہ ان میں سے کوئی ایسا اٹھے کہ وہ پھر دین کی خدمت کرے. تو بہرحال
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علم، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہتھیار ڈال دیے کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور العلیم اور الحکیم تو تیری ہی ذات ہے، مطلب سارا علم تیرے پاس ہے، ساری حکمت تیرے پاس ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے، اس کو میں آسان بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں تو اتنی ہی کیپیسٹی ہے جتنی تو نے ہمیں دی ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیپیسٹی نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا اللہ نے کہ اے آدم اب تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا ان کے سامنے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو پھر جب اس نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اب اللہ نے کیا کہا؟ قال الم اقل لکم، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمان کے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی، آسمان اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں اور ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کا تم اظہار کر رہے ہو، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپا رہے ہو۔ کیا کہ دل میں وہ حسرت تو تھی کہ ہمیں خلافت دے دی جائے، تو اللہ نے یہاں پہ کھول کے رکھ دیا بات کو کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا۔ بسم اللہ اول و آخر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ کل ہی جس طرح ہم نے کہا کہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن انٹروڈکشن ایک آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پہ 3 شخصیات کا ذکر ہو گیا، 3 مخلوقات کا ذکر ہو گیا، صاحب تشخص مخلوقات جو ہیں ان کا ذکر ہو گیا، ایک ملائکہ کا، ایک آدم کا، ایک ابلیس۔ ابلیس اصل میں جنوں میں سطح آپ کے بات ٹھیک ہے جن کا، لیکن اصل میں نام ابلیس کا ہے۔ اب 3 ہی ایسے صاحب تشخص مخلوقات ہیں جس میں انا کا شعور موجود ہے، میں کا شعور موجود ہے۔ ایک ملائکہ ہیں، ان کی تخلیق نور سے کی گئی ہے۔ ایک انسان ہے، ان کی تخلیق گارے سے گارے سے کیا مطلب مٹی اور پانی کے مرکب سے کی گئی ہے۔ اور ایک جنات ہیں، ان کی تخلیق نار یا آگ سے کی گئی ہے۔ یہی تینوں صاحب تشخص مخلوقات ہیں جن میں انا کا یعنی کہ میں کا شعور موجود ہے، یا یہ جو میں کا شعور اس کی کیپیسٹی ذرا زیادہ ہے۔ کل ناصر بھائی نے ایک توجہ دلائی تھی کہ مطلب یہ میں کا شعور تو بہرحال کسی حد تک جانوروں میں بھی ہوتا ہے، تو بالکل ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل منیمم لیول پر ہے، جس کی کوئی اپنی شخصیت ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ جو کوئی شخصیت ہوتی ہے، کسی ایگزسٹنس جو ہوتی ہے، وہ صاحب تشخص۔ تو یہ 3 مخلوقات ہیں، میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے۔ جانوروں کی کیپیسٹی بہت کم ہے، مطلب بالکل منیمم لیول پر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب کہا تھا ملائکوں سے اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ ابلیس آخر میں آیا کہ ابلیس کے کو چھوڑ کے سب نے، تو ایک میں یہ مغالطہ کا امکان ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ابلیس تھا یہ بھی ملائکہ میں سے تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب وہ مکی قرآن ہے، مکی قرآن ہمارے سامنے ہے، تو یہ بات پہلے سے نازل ہو چکی ہے کہ اصل میں وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں پہ مطلب غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کسی کو کہ سب نے مل کر سجدہ کیا، سب ملائکہ نے، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، وہ ملائکوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اب ملائکوں نے تو سجدہ کر دیا، پہلے ذرا اس کو بھی ہم دیکھ لیں کہ ملائکوں سے سجدہ کرانے کی غایت کیا تھی، مطلب کیا مقصد تھا، کیوں سجدہ کرو۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ یہ جو ملائکہ ہے ان کا کام کائنات میں کیا ہے، سول سرونٹس کا کام یہ کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ مجھے خلیفہ بنایا جا رہا ہے ان ساری چیزوں پہ، تو جب تک وہ مجھے سجدہ یا میری ماتحتی کو قبول نہیں کریں گے تو میں کیا یہاں پہ کروں گا۔ مطلب میں چلنا چاہتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک سینیریو میں رکھتا ہوں، میں گھر جانا چاہتا ہوں، یا میں مسجد جانا چاہتا ہوں، یا میں چوری ڈاکو کرنے جا رہا ہوں، کتنے فیکٹرز انوالو ہیں۔ سب سے پہلے تو فورس آف فرکشن نہ ہو تو میں قدم آگے نہ بڑھا سکوں، پھر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو میں قدم ہی نہ جما سکوں زمین پر، پھر آکسیجن نہ ہو تو میں سانس ہی نہ لے سکوں۔ یہ سب فرشتے قبول کر رہے ہیں، تو اگر یہ سارے میری ماتحتی کو قبول نہ کریں تو میں ایک کام بھی نہیں، میں سانس بھی نہیں لے سکتا، میں پلک بھی نہیں جما سکتا۔
تو ان سب کو اس لیے سجدہ کرایا گیا کہ اب تم نے سب سروینٹ ہو کے ان مطلب مرضی انہی کی چلنی ہے، جو کرنا چاہتے کرو. ہاں ایک لقمے کے ساتھ بھی کل اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ایک لقمے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو اب وہ میری ماتحتی قبول نہ کرے تو میں کیسے حلق کے نیچے اتاروں گا اس بہرحال. تو یہ غایت تھی سجدہ کرانے کی ملائکہ سے. الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وکان من الکافرین. وہ پہلے سب سے ایک وہ تو آ گئی کہ نہیں وہ کل دیکھیں گے. ایک موٹی بات آ گئی وکان من الکافرین، وہ اصل میں کافروں میں سے تھا. اب کافروں کی تعریف ہم نے پیچھے دیکھ لی کہ وہ حق کو چھپانے والوں میں سے تھا اصل میں. تو چونکہ اس نے حق کو نہیں مانا تو اس نے حق کو کیا آگے ماننا ہے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. یہ آدم و ابلیس کا قصہ ذرا وضاحت طلب ہے. یہ قرآن میں 7 جگہوں پہ آیا ہے اور 7 جگہوں پہ اس کی 7 ڈائمینشنز دکھائی گئی ہیں. تو کل اس پہ کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. مطلب ہم ان 7 ڈائمینشنز کو دیکھ کے نا ذرا کوئی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ابلیس ہے کون، اس کا مسئلہ انسان کے ساتھ ہے کیا، پھر جو مسئلہ اس نے انسان کے ساتھ اب بنا دیا ہے تو یہ انسان کو کیسے کیسے طریقوں سے مطلب پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے لیے کیا ہدایت ہے کہ اس سے بچنا پھر کیسا ہے. تو انشاءاللہ ان موضوعات پہ کل کچھ بات کریں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.